أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس كمثله شيء الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي خاتم النبيين سيد المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات محمد اللہ رب العالمین مولا حسین کے صدقے میں آپ کا یہ اہتمام، آپ کا تشریف لانا مدر و قبول فرمائے۔ دنیا جہاں پہ یہ 40 کے اور عشرہ زینبیہ کے ایام میں عزاداران امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم عزاداری میں مشغول ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص کربلا میں 16 سے لے کر 20 ملین دنیا کی تاریخ کا، میرے خیال میں قیامت سے پہلے انسانی تاریخ کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ اللہ ان زائرین کی حفاظت فرمائے اور اللہ مزید فزید اور اس کا اضافہ فرمائے اور منافقین اور دشمنان کو کہ دلوں میں رعب پیدا فرمائے اور ان کو شکست عطا فرمائے، اپنے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ یہی دین حق ہے، یہی راہ حق ہے، راہ حسین ہی راہ حق ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ صلوات بر محمد و علیہ وسلم۔ بلکہ کیوں میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، میں نے کہا حج پہ ہر سال 3 سے 4 یا 5 ملین لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ 3-4 ملین پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اور یہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 20 ملین لوگ کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ اس سے مختلف نہیں ہے، بلکہ لبیک یا حسین کہنے کی وجہ سے ہی اللہم لبیک باقی ہے۔ یہ نظام ایسے بنا ہے، یہ نہیں ہے کہ رب العالمین کسی کا محتاج ہے، نظام ایسے بنایا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صحیح توحید نہ سمجھاتے تو لوگ آج مشرک ہوتے سارے کے سارے۔ اسی طرح آج یعنی
اپنے والد گرامی اور بھائی اور اپنے جد کی محنت کو حسین نہ بچاتے تو پھر وہی شرک عود کراتا. اس لیے حق پہنچتا ہے اور یہ حق ہے دنیا پر کہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے اور وہ جا کر وہاں پہنچے کربلا میں اور صرف اسی بات کے لیے کچھ بھی نہ کریں، بے شک صرف لبیک یا حسین کہتے ہوئے پہنچے وہاں. تو یہ دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ وہ حسین جس کو دنیا نے ختم کرنا چاہا وہ خود ختم ہو گئے، مگر حسین اور حسینیت باقی ہے. یہ الہی وعدہ ہے. تو بس بہرحال اللہ رب العالمین دعا تو یہی کر رہا تھا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اللہ وہاں جانے کی توفیق عنایت فرمائے. صلوات بر محمد و علیہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ نظام کائنات جو رب العالمین نے بنایا ہے، اس میں بہترین جو مخلوق ہے اللہ کی، جو خود اس نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو جو ہے فضلنا، فضیلت دی ہے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر. اور اس کا آغاز ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم بخشی ہے، بڑا مقام بخشا ہے. اس سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایک بہترین مخلوق کا اعزاز ہونے کا شرف بخشا ہے. ساری کائنات میں بہترین مخلوق انسان ہے. اس کو عقل دی ہے، اس کو صاحب ارادہ بنایا ہے تاکہ اس کی عقل خراب نہ ہو جائے، تاکہ اس کا ارادہ غلط نہ ہو جائے. اس کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، اسی کے لیے انبیاء بھیجے. اس کی سوچ غلط نہ ہو، اس کا ارادہ غلط نہ ہو جائے، صحیح ارادہ کرے، صحیح سوچ رکھے. انبیاء اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کو تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں. اس بہترین مخلوق یعنی جس کو انسان کہا جاتا ہے، اس کے سید و سردار جو ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جو پیدا ہوگا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. یعنی human being are the best of the creature and their leader are محمد علیہ السلام. اس کی ریزننگ ہے، بہر اس پہ ہم نہیں ابھی جاتے، لیکن بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ یہ نون فیکٹ ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ ورڈنگ یوز ہوتے ہیں، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ترین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اور جب انسان اپنے مائنڈ کو صحیح یوز نہ کرے اور اپنی تربیت صحیح نہ کرے تو پھر قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. If man is not using properly according to the guidance of the Anbiya, his mind and his intention, then he is worse than animals. This is the Quran. یعنی یہی انسان کے دو پہلو ہیں، ایک کہاں اشرف المخلوقات بن جاتا ہے اور ایک جب اشرف المخلوقات اپنے سرداروں کی بات نہیں سنتا پھر وہ ورس ہو جاتا ہے اینیمل سے. اب ظاہر ہے کہ اسی بات کے لیے، اسی پروموشن کے لیے، انسانوں کو آگے بڑھ، ان کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام شروع کیا ہے. اس نظام کا نام ہے ٹیسٹ اور ٹرائل. آپ کے اسکول کالجز میں امتحانات ہوتے ہیں، اس میں امتحانات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ جو محنت نہیں کرنے والا اس کو ریمائنڈ کرایا جائے تو محنت نہیں کر رہے، وہ بھی کوشش کرے، اور جو کوشش کرتا ہے کم از کم اس کو ریوارڈ دیا جائے. The student who is struggling and striving, at least he should be known by the people. He himself should know that there is test and trial and he has passed it. دیکھو اسی لیے ہوتا ہے، یہ سسٹم اسی لیے ہے. بے نہیں اسی طرح ہے. خداوند متعال نے انسانوں کا نظام بھی اس طرح بنایا ہے کہ اس میں امتحانات ہوتے ہیں اور اس میں ٹیسٹ اور ٹرائل ہوتا ہے ہر مرحلے پر. اور خدا نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، اور سورہ عنکبوت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ اس کو کم از کم شب قدر میں ضرور پڑھا جائے. شب قدر میں اس کا مطلب اس میں کوئی خاص میسج ہے. میسج تو ہر قرآن پورا میسج ہی ہے، لیکن خاص بات اس میں ہے کہ ائمہ اس کو ریکمینڈ فرمایا ہے.
68 آیتیں ہیں اس میں، اور اگر تفسیر نمونہ اردو والے انسان دیکھے تو 120 صفحات اس پہ تفسیر پہ ہے. بڑی زبردست بات ہے کہ اگر انسان ایک بھی آیت روزانہ اس کا ترجمے کے ساتھ سوچ غور و فکر کرے تو کم از کم وہ 2 مہینوں میں ختم کر لے گا. یہ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، بڑا دلچسپ ہے، یہ سوال بڑا دلچسپ ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس، اس کا کوشچن، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ڈو دا پیپل تھنک that they will be left alone and they will never just on saying this that we are مومن. حسب الناس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے. ان یترکو، ترک چھوڑ دیا ہے نا اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں they will be left alone, they will not question, they will be left just on saying that ان یقولوا آمنا، کہ ہم مومن ہیں. بس یہ بات کہنے پر کہ ہم مومن، اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ہم لا یفتنون، اور ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں ہوگا. اور ہم بھی اس سے بات کی دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، پہلے جو گزری ہیں سب کو آزمایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے، ان کے اپنے قول سے پریکٹیکلی معلوم ہو جائے کہ کون ان میں سے قول میں سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دوسری آیت ہے سورہ عنکبوت جو ہے وہ 21ویں پارے میں، 21واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ سورہ عنکبوت کا حصہ ہے. امتحان ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا ہمارے امتحانوں سے مختلف ہے. ہمارے امتحان پڑھ کر ٹیکسٹ بک کو پڑھا جاتا ہے، پروفیسر پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 گھنٹے کا جو ہے وہ 4 گھنٹے کا مثلا وہ رائٹنگ پیپر ہوتا ہے اور کچھ پریکٹیکل ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، اسی طرح ہوتا ہے نا، یس اور نو، اسی طرح ہوتا ہے نا، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، رائٹنگ بھی ہوتا ہے. یہاں ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کہ پوری دنیا کی زندگی، جب آپ زندگی میں آئے ہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. اینی ٹائم اینی تھنگ کین کم ان فرنٹ آف یو اینڈ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اسٹارٹیڈ. جس طرح ابھی آپ کا جو ہے وہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے کوئی بلڈنگ لینی ہے، یا ہم نے جو ہے وہ کچھ جگہ بنانی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی صحیح رکھ سکیں، صحیح ڈائریکشن میں رکھ سکیں، اور بچوں کو بھی صحیح ڈائریکشن میں رکھ سکیں، تو یہ آپ کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. اب دیکھیں کہ اس میں آپ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیاب و کامران ہو جائیں. صلوات پر محمد. آدمی کر سکتا ہے، بات آ گئی تو میں ایسے مسئلہ نہیں ہوتا. ہم دوسری جگہ پہ بہت سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، میں بھی آپ کی طرح ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو الگ کر رہا ہوں اپنے آپ سے. شادی بیاہ ہو یا کہیں دوسرا ہو تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہم برگاہ کے لیے جب آئے تو ہاں اللہ نے توفیق دی تو کر لیں گے. اب اللہ آپ سے چھین کر نہیں دے گا، آپ خود دیں گے تو اللہ سے ٹھیک کیا تم نے، کوئی چھینتا نہیں آپ سے. This is not hard basically. If person thinks that this is for future generation, for our own generation, we have to invest. This money this is not lost. This is biggest investment. یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 30 40 50 آدمی ہو جائے پیدا اور 1000 پاؤنڈ دے دیں تو 50,000 بنتا ہے، اور وہ 1000 پاؤنڈ کو 2 سالوں کو خوب شمار کر لیں، ادھارا دے دیں، پھر اس کے بعد اس سال کا 500 تو میرے خیال میں ہر ایک کا نکل آتا ہے. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. حساب کتاب کریں نا، 500 پاؤنڈ تو خمس نکل ہی آتا ہے بھائی، نہیں آتا؟ اتنا پیسہ پڑا ہوتا ہے. پیسہ نہیں تو برتن رکھے ہوتے ہیں خواتین نے، کپڑے خواہ پورے سال رکھے ہوتے ہیں جو استعمال ہی نہیں کرتی. یہ سب پہ خبز ہے. صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ مولوی کیسے بلا لیا، ہمارے کپڑوں پر بھی خمس جو ہیں، وہ لیڈیز ناراض ہو گئی تو ہمارا کام ہی خراب ہو جائے گا. صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان ہے، سچی بات ہے کہ ہم اس کو امپورٹنس، if we give importance such a thing, this is just not only for ourselves, future generation. Not think about your own generation. World is coming at your door.
and they will knock at your door, tell, who are you? Shia? You believe in Imam Mahdi alayhi salam? So who is that Imam Mahdi alayhi salam? He announced that I am Mahdi, have come, do my bayat. ہیں لوگ آپ کے دروازے کو جو ہیں وہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے بتاؤ تمہارا جو امام مہدی پر عقیدہ ہے، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مثلا اعلان فرماتے ہیں، تو لوگ وہاں مکے مدینے نہیں جائیں گے، آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ یہ امام مہدی کون ہے. آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہی تو ہمارے زندگی کا اہم جو مقصد ہے وہ یہی ہے. تو یہ امتحانات ہونے ہیں، اور امتحان کا جب اناؤنس ہو جائے، مثلا آپ کے لیے گورنمنٹ کہہ دے کہ آپ کو انگلش کا ایگزام ہونا ہے ورنہ نیشنلٹی واپس، آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ سوچیں. مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، میں فٹافٹ داخلہ لوں گا، سمجھے میری بات. یہاں سے جائیں پاکستان، وہاں تو مارا ماری لگی ہے اور وہاں بڑی مشکل ہے. نہیں یہ بات کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جب آ جاتے ہیں یہاں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بس وہاں تو یہ ہے، ہم نہیں جانے کے لیے تیار، فلاں 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 بڑے بہانے ہوتے ہیں. اور سنا ہے کہ سروے ہوا، خواتین سے پوچھا گیا کہ تم پاکستان واپس جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت میں نہیں جانا چاہتے، کہ وہاں تو حکومت کرتے ہیں، ہماری بات سنی نہیں جاتی، لہذا ہم جو ہیں وہ اب نہیں مومنہ کی بات نہیں کرتے، ہم ویسے جو ہیں جنرلی خواتین سے پوچھا گیا. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وہیں رہنا چاہتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ، اب ظاہر ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ حضرات اور ہم سب مل کر، ہمارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، ہم اس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں کیسے نکلنا ہے. کیا اس کے کوئی ایگزامپل موجود ہے؟ آپ تو ہمارا سب کا امتحان ہے کہ ہم نے حسینیت کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. ہم نے حسینیت ہی اسلام ہے، اسلام کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. ابھی ہم نے یہی رہنا ہے اور یہی ہم نے لوگوں نے آپ کے پاس آنا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیسے، جب ہم اب اس کے لیے ہوتا کیا، جو ایگزام ہوتے ہیں مثلا آپ لوگ ٹیکسٹ بک پڑھی جاتے ہیں نا. اب یہاں کا مجھے نہیں پتہ، چونکہ میں یہاں نے ایگزام میں نے نہیں دیے، پاکستان میں کچھ ایگزام دیے ہیں، وہاں ٹیکسٹ بک پڑھی جاتی ہیں، ٹیسٹ پیپر پڑھے جاتے ہیں، گیٹ تھرو گائیڈ پڑھی جاتی ہے، تاکہ جلدی پاس ہو جائیں. ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح ہوتا ہے نا. یہاں کا مجھے نہیں پتہ، یہاں بھی آج کل خلاصے شروع ہو گئے ہیں، ٹیوشنیں شروع ہو گئی ہیں، پہلے نہیں تھی اتنا. اب آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے معلمین اور ٹیچر سے. اگر بات سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھتے ہیں. کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا ٹیکسٹ بک کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب میں اس کو یوں کہہ رہا ہوں، کورس بک جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور اس کے معلمین جو ہیں میری اہل بیت ہیں. اگر کوئی آدمی کالج کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے، سارے اکٹھے چلے جائیں، کہیں کالج زندہ باد، پروفیسر زندہ باد، ٹیچر زندہ باد، کورس زندہ باد، تو کیا وہ پاس، ایگزام آ جائے تو پاس ہو جائے گا؟ بہت لاجک کی بات ہے، کہ عقل کی بات ہے کہ کم از کم آپ ٹیکسٹ بک پڑھیں گے اور ساتھ معلمین سے پوچھیں گے جو ان کے ساتھ معلم بن کر آئے ہیں قرآن کے ساتھ، تو کیا مطلب کیا بنتا ہے یہاں. اب اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں. صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے پاس جائیں، جملہ سننا ذرا، اگر آپ قرآن کے پاس جائیں، قرآن کو پڑھیں، تو قرآن آپ کو اہل بیت کا دروازہ دکھائے گا. اگر آپ اہل بیت کے دروازے پر جائیں تو اہل بیت آپ کو قرآن تھما دیں گے. یہ مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہونے کا. لیکن آج ہم نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان ہے جس جو ہماری ضرورت ہے. معصومین کے صدقے میں کہیں اگر مشکل پیش آئے تو مشکل کشا موجود ہیں، اور سب سے بڑی مشکل کشائی ان کی یہی ہے کہ جہاں قرآن سمجھ نہ آئے وہ ہم سمجھانے کے لیے موجود ہیں. مگر ہم نے قرآن کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے،
اور اس کو سلام بھی کم از کم جب ضرورت پڑتی ہے تو کر لیتے ہیں، یا کسی کے لیے فاتحہ خوانی ہو تو اٹھا لیتے ہیں۔ ہماری فاتحہ خوانی اپنے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے ہوتی ہے فاتحہ خوانی، لیکن سب سے پہلے قرآن ہمارے لیے ہے۔ لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تو تاکہ پیغمبر یہ قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہیں۔ آج قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا، ہمارے اس لیے پتہ نہیں کہ امتحان سے پاس کیسے ہونا ہے۔ بڑے آسان ہے، بہت آسان ہے، اگر ہم تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں تو بہت آسان ہے امتحان سے پاس ہونا۔ کیسے؟ بات کرنا شروع کر دو۔ اور جب آپ اہل بیت سے محبت کریں گے، چونکہ ظاہر کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے نا، آپ خود بخود پاک رسول سے محبت آپ کی ہو جائے گی، اور پھر آپ پاک رسول سے محبت جب کریں گے تو اہل بیت کو پاک رسول سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین سے محبت ہو گئی، کیونکہ وہ راستہ اسے نہیں بتایا ہے نا، اسی راستہ بتایا کہ آپ محبت کریں، اگرچہ ہوتا یوں ہے بیسیکلی اسی طرح ہے۔ جب آپ مزید سمجھ پیدا ہوگی تو آپ کو محبت آپ کی بڑھتی جائے گی اہل بیت کے صدقے میں۔ ایک آدمی گیا نجف میں جاتا تھا، اور وہ پہلے امیر المومنین کی زیارت کرنے سے پہلے اپنے استاد کی قبر کی زیارت کو جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی کمال ہے، امیر المومنین کی زیارت پہلے ہونی چاہیے، تو اپنے استاد کی قبر پہ پہلے جاتا ہے۔ کہنے لگا اس لیے میں جاتا ہوں کہ اگر یہ میرا استاد نہ ہوتا تو میں علی کی معرفت کیسے حاصل کرتا۔ یہ نظام ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان آبا و اجداد کے جنہوں نے ہمیں یہ راستے اس راستے پہ لائے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ ہم، ورنہ آج ہم بھی وہی ہوتے جو آج تک جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام نے قربانی کس لیے دی، وجہ کیا ہے، خواہ روتے ہیں۔ یہ آج بھی سوال ہو رہے ہیں، بلکہ اتفاق سے آج بھی ایک سکول آیا ہوا تھا، اور لڑکیوں اور لڑکے جو ہیں اے لیول کے تھے، وہ کچھ مسلمان لڑکیاں لڑکے تھے اور بہت سے، وہ کہنے لگے یہ کیوں اتنا سلسلہ جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ آج الحمدللہ آپ شکر ادا کریں کہ ان آبا و اجداد کا جو آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ تو بہرحال کرنے کا وسیع ہے کہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہونی ہے۔ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ کیا، بلکہ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں جیسے ہمارے پاکستان کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ سارا پیپر قرآن نے آؤٹ کر دیا ہے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ جس کو پیپر آؤٹ کرنا کہتے ہیں نا، کوشچن بھی بتا دیے ہیں، پیپر بھی بتا دیا ہے۔ اب بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو فیل ہو جائیں۔ تو سمپل سی بات ہے، ہم تلقین پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہوتا ہے دیکھ مردے اے ہم سے مرنے والے، من ربوں کا سوال ہوگا، اسی ہے نا۔ اب من ربوں کا سوال کا جواب مشکل ہے، اللہ جل جلالہ ربی، مشکل تو نہیں ہے نا، لیکن ہاں مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس زندگی میں رب جل شانہ کو صحیح معنوں میں نہ سمجھا جیسے اہل بیت نے سمجھایا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اگر صحیح معنوں میں سمجھا اور محبت کی اپنے پالنے والے سے جیسے اہل بیت نے محبت کی ہے تو وہ انسان پاس ہو جائے گا، تب پاس ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں، جواب ہی نہیں دے سکے گا آدمی۔ بہت سے مختصر سے سوال ہے، آسان سوال ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سوال ہے، آپ کہیں گے یہ تو بہت آسان سوال ہے، قبر میں سوال ہوتے ہیں نا۔ سوال ہے ماں کتابک تلقین میں ہے، تیری کتاب کون سی تھی؟ آپ تو بظاہر آج کوئی سوال کرے آپ سے کہ آپ مسلمان جو ہیں کہ آپ کتاب کون سی ہے تو آپ ہنس پڑیں گے کہ کمال ہے یار، ہم تجھے مجھے نہیں پتا کہ کون سی کتاب ہے، کم عجیب آدمی ہو۔ اور وہاں فرشتوں کے سامنے بھی شاید اگر آپ کہیں گے، فرشتے جب کہیں گے کون سی تیری کتاب ہے، جواب کیا ہے؟ القرآن و کتابی، یہی جواب ہے نا۔ اب بتائیں، ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اس کتاب کو تو یہاں پڑھا نہیں ہے، فرشتوں کے سامنے کیسے کہیں گے یار قرآن و کتابی۔ صلوات پر محمد علیہ السلام۔ اور بھی سوال ہے کہ مثلا من امامک، تیرے امام کون ہے؟ تیرے امام کون ہے؟ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ وہاں ظاہر ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، مجھے پتا ہے کہ آپ تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہے یہ زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، ہر ایک سے ہوا، ہر ایک سے ہوا، کوئی اس سے نہیں بچا۔ حضرت آدم سے ہوا، حضرت نوح سے امتحان ہوئے، حضرت ابراہیم سے ہوئے،
حضرت یعقوب سے ہوئے، حضرت یوسف سے ہوئے، حضرت موسیٰ سے ہوئے، حضرت عیسیٰ سے ہوئے، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ انہوں نے ان سارے امتحانات میں ایک بات ذہن میں رکھی کہ اچھے حالات ہوں تو بھی تیرا شکر ہے، ہاں ہاں ہاں، اچھے حالات ہوں تو بھی تیرا شکر ہے، اگر مشکل حالات آ جائیں تو بھی تیرا حمد اور شکر ہے۔ یہ سوچ ہے، ان کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، اور سب نے اس سے گزرے ہیں یہ لوگ۔ آپ ایک ایک امتحان ان کا آپ اسٹڈی کریں، اور کیسے وہ کامیاب ہوئے، انبیاء کیسے کامیاب ہوئے، قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کی ذمہ داری ہے، جب امتحان کا اعلان کیا ہے تو قرآن کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بتائے کیسے کامیاب ہونا ہے۔ تمام انبیاء کا امتحانات سب کے ہوئے، حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے امتحان بھی ہوئے، اور دو چار امتحان تو بڑے سخت تھے۔ ایک امتحان جنگ احد میں ہوا، سمجھا میری بات؟ جنگ احد میں امتحان ہوا، پہلے پتہ نہیں تھا، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جب پریشر پڑا تو بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے نظر آئے، نہیں سمجھے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا میں یہاں کا تھوڑا سا ٹیسٹ بدلوں گا، بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے نظر آئے، اور بہت سے لوگ جو بظاہر کبھی کبھی میں نہیں چل سکتا، وہ سب سے زیادہ تیز نکلے۔ ایک صاحب تو اتنے دور گئے کہ مدینہ پیچھے چھوڑ گئے، 3 دن کے بعد واپس آئے۔ پریشر ہوا، اور وہاں ایک سوچ ہے، اور قرآن مجید اس سوچ کو بیان کرتا ہے، جو نام نہیں لیا کسی نے کسی کا، لیکن کہا کہ تظنون باللہ ظنونا، تم خدا کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ واقعی سچا پیغمبر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، اب ایک سوچ ہے، اور وہاں امیر المومنین کا بھی امتحان ہوا۔ لیکن بعض لوگوں کا امتحان ہوتا ہے پروموشن کے لیے، بعض لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ ایگزامپل بنے کہ ایسے امتحان ہو تو یوں سوچنا چاہیے۔ نہیں، میرے خیال میں یہ جملہ جو ہے وہ بہت وزنی ہے، لیکن ذرا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایٹماسفیئر اور ماحول، آپ بیچارے بڑے تھکے، بوریاں یہ جو چٹائیاں لاتے ہوئے پھر ایک جگہ پہ بیٹھ اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے نا، ماحول ہوتا ہے۔ بہرحال ماحول، کلاس کا ماحول جو ہے وہ ہماری کلاس جو ہے وہ مرگاہ بھی ہو سکتی ہے، میری بات۔ تو بہرحال وہاں اب دیکھیے بہت مشکل بات، تلوار جو ہے وہ ٹوٹ پہ ٹوٹ جائے، ٹیڑھی پہ ٹیڑھی ہو جائے، تلوار سیدھی کریں۔ آخر جب رب العالمین نے دیکھا کہ علی امتحان میں مسلسل جہاد میں لگے ہوئے اور تلوار آڑے آ رہی ہے، تو اوپر سے تلوار لے کر آئے اور پہنچے اسی جنگ احد میں۔ یہ تلوار ہے، اس کو آپ ذوالفقار کہتے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اب تو مولا جو ہے وہ کاٹنے لگے مولی گاجروں کی طرح سب کچھ جو ہے وہ، لیکن اپنے آپ کو بھی زخم آئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھو یہ انداز ہوتا ہے، حضور کو کوئی سوالات ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لیول ہوتا ہے نا، لیول ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بات ہوا، لڑائی ہوئی، جیت گئے، پتہ نہ چلتا۔ اب حضرت علی علیہ السلام کی سوچ کیا تھی لڑنے میں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے، شیطان نے اعلان کیا کہ محمد مارے گئے، شیطان نے اعلان کیا تھا کہ محمد مارے گئے، اس اعلان نے باقی صحابہ کرام کو چکے چھوٹ گئے، وہ بیچارے جو ہیں وہ چھوڑے، اب کیا لڑنا ہی کیا ہے۔ حضرت علی نے حضور کو دیکھا، فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو تلاش کیا، کہاں ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ میدان چھوڑ کے جائیں حضور، لیکن بہرحال یا شہید ہو گئے، لڑائی بھی ہو رہی ہے، یا اللہ نے اٹھا لیا ہے لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تلاش کرتے، دوڑتے، لڑتے، تلاش کرتے، لڑ بھی رہے ہیں، تلاش بھی۔ ایک جگہ پہنچے تو حضور کو سالم پایا، حضور کو سالم پایا۔ تو اب جگہ سوچ دیکھیں ذرا، یہاں جب حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ پیغمبر استغفر اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو باقی لوگ جو ہیں وہ کام چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن علی نے سوچا اگر میری زندگی میں حضور شہید ہو گئے تو علی کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر میری زندگی میں
حضور شہید ہو گئے ہیں تو علی کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس طرح لڑوں گا کہ بس زندگی ختم ہو جائے، میری بھی زندگی ختم ہو جائے۔ جب اس طرح علی نے حملے کیے تو ان کو شکست ہو گئی۔ اب حضور نے سوال کیا ہے، بس میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا۔ مولا دینا چاہتے ہیں، سوچ دینا چاہتے ہیں، اور میں علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ دیکھو ظاہر ہے کہ باقی بھی پاؤں ہیں، علی کے بھی پاؤں تو تھے نا، آخر بھاگنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے، میدان چھوڑ کر کیوں نہیں گئے؟ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ انہی باتوں کو لوگ بھولے ہوئے ہیں، اگر یہ لکھ لیتے اپنے پاس تو آج کامیابیاں ہی کامیابیاں ان کے قدم چومتی مسلمانوں کے۔ فرمایا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد میں بھاگتا تو کیا کفر کر ڈالتا؟ اگر آپ ابھی بھی ناراض ہیں میرے اوپر تو میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ، بہرحال میں تھوڑا ٹائم ٹیبل میں لکھو تھا کہ 8:50 تک مجھے ختم کرنا ہے، لیکن اب میرے خیال میں تقریباً ختم ہی ہو گیا معاملہ۔ بعد میں عرض کر رہا تھا کہ امتحانات ہر ایک کی ہوئے ہیں اور ہونے ہیں۔ میں نے صرف عہد کا ذکر کیا، باقی نہیں کروں گا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کا سب سے بڑا امتحان کب ہوا؟ جب جناب زہرا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سب سے بڑا امتحان علی کا اس وقت ہوا ہے۔ اپنے زخموں کے پتہ نہیں، خیال نہیں، فکر نہیں، لیکن آنکھوں کے سامنے جب امانت رسول کی توہین کی گئی۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں ہمیشہ، مولانا نے خود فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کی نہج بلاغہ میں توہین سن کر ایک مومن مر جائے تعجب نہ کرو، اس لیے کہ مسلمان عورت کی عظمت علی تم زندہ کیسے رہے؟ جناب زہرا کی توہین ہوئی ہے اصل دین اسلام کے لیے۔ پھر بات میں کبھی کبھی یہ سوالات کرتا ہوں اور اس پہ غور کیجیے گا، بات میں ختم کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کا امتحان ہوا، ہر نبی کا امتحان ہوا۔ جناب یعقوب اور یوسف دونوں کا امتحان ہوا۔ ایک یوسف، باقی بیٹے تو پاس تھے نا، ایک یوسف نظروں سے غائب ہوا، جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ایک یوسف نظروں سے غائب ہوا، پھر مل بھی گئے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے، جاؤ یوسف کی تلاش کرو۔ اس کے باوجود روتے رہے۔ بتاؤ جس کی آنکھوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہو گئے ہوں، اس کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا رونا کیوں ہے کہ اگر کوئی شہید ہوا، آپ کے جوان شہید ہو گئے، بابا شہید ہو گئے تو آپ کے لیے عزت اور کرامت ہے۔ بہرحال آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ یعقوب کا ایک بیٹا یعقوب سے الگ ہوا اور ایک بیٹا الگ ہوا، اور یعقوب روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو نے انصاف نہیں کیا، میرے تو 18 میرے آنکھوں کے سامنے۔ کیا عزیزان گرامی، امتحان ہوئے، سب کے امتحان ہوئے۔ حضرت ایوب کا بھی امتحان ہوا، واقعات لکھے ہیں قرآن مجید میں۔ اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، امتحان تھا۔ بیمار ہو گئے، ایک بیوی خدمت گزار رہ گئی، حضرت یوسف کی پوتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے کوئی بات کی بالوں کے بارے میں، ایک عورت کہتی ہے کہ آپ یوسف کی اولاد سے ہیں، خوبصورت ہیں، مجھے آپ کے چند بال چاہیے۔ میں بہت تفصیل نہیں بیان کرتا۔ حضرت ایوب کو پتہ چل گیا، جناب رحیمہ نے بتایا۔ اس وقت جناب ایوب تڑپ گئے، کہنے لگے بار الہ، بار الہ، میں نے بیماری برداشت کی، بچوں کا مرنا برداشت کیا، مال تیرا تھا، تیری ذات نے لے لیا، لیکن میرے اللہ اب یہ غیرت کا معاملہ ہے، میرے اللہ یہ اب غیرت کا معاملہ ہے۔ اب ایوب کے لیے میرے امتحان ختم فرما۔ فوراً امتحان ختم ہو گیا، اولاد مل گئی، مال مل گیا، لیکن یہاں کیفیت دوسری ہے۔ نہ علی اکبر واپس آئے ہیں، نہ قاسم واپس آئے ہیں۔
جو مال لوٹا تھا اس میں سے کچھ ملا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ ملا۔ بس میں کہتا ہوں، بس اسی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین السلام کے امتحان بڑا سخت تھا۔ یہ امتحان الہی محبت کا، رائے خدا میں قربانی دینے کا ہمارے لیے ایگزامپل۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مولا حسین اگر یہ قربانی اس انداز سے نہ دیتے تو شاید آج توحید کو ماننے والا صحیح معنی میں کوئی بھی نہ ہوتا، نہ رسالت کو ماننے والا ہوتا۔ یہ مولا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ راستہ کیا جو مولا حسین نے دکھایا اس قربانی سے۔ بہت بڑا امتحان، لمبی باتیں نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ دیکھیں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر سارے انبیاء کو اکٹھا کر دیا جاتا اور کچھ کہتے ہیں کہ روح انبیاء کی آئیں اور دیکھا اور چلی گئی، کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے حسین کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہیں، کبھی قاسم کی اٹھاتے ہیں، کبھی عباس کے بازو اکٹھے کرتے ہیں۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم حسین کے اس امتحان کو دیکھ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے بھی اس صبر کا امتحان مشکل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول گرامی کے لیے بھی یہ منظر بہت مشکل تھا۔ دیکھیں میں مدینے کی ایک روایت پڑھتا ہوں کہ ایک مدرسے میں، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، بچوں کو معلم پڑھا رہا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے ایک بچے کے حضور گزر رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، فٹافٹ داخل ہو گئے۔ داخل ہو کر کہتے ہیں معلم اس بچے کو نہ رونے دیا کر، اس لیے کہ اس کی آواز حسین سے ملتی ہے، اس کی آواز حسین سے ملتی ہے، اس کو نہ رونے دیا کر معلم۔ پتہ نہیں مولانا حضور نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جو صرف جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا، عصر عاشور دیکھا کہ میں نے دیکھا حضور آئے، سر پہ خاک ڈالی ہوئی ہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، چہرہ بالکل اترا ہوا ہے جیسے کہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مٹی کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ تو فرماتے ہیں ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ سخت امتحان تھا، سخت امتحان، لیکن ایک امتحان میرے مولا نے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں۔ ایک امتحان میرے آقا نے نہیں دیا، ایک امتحان نہیں دیا۔ صبح سے لے کر عصر تک لاشیں اٹھائیں، بچوں کی پیاس التش کی آواز سنی، لیکن ایک امتحان نہیں دیا۔ وہ میں عرض کروں کہ کیا امتحان تھا؟ جب کبھی بھی خیمے سے کوئی مستور چادر میں باہر آتی تھی، جب کبھی کوئی مستور چادر میں باہر آتی تھی، فرماتے تھے میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آؤ۔ اب جو یہ بات سن لی ہے نا، ایک تو ہم مدینے کی طرف منہ کر کے کہیں یا سید الساجدین، یا امام زین العابدین، آپ نے یہ منظر کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ کہو السلام علیک یا ابن الحسین، السلام علیک علی ابن الحسین۔ تیرا امتحان سب سے بڑا امتحان تھا، نہ یہ انبیاء سے لیا گیا، نہ خود ائمہ سے لیا گیا، خود امام حسین بھی اس امتحان میں۔ یہ امتحان نہیں دیا مولا نے، نہیں دیا یہ امتحان مولا نے نہیں دیا۔ لیکن تھوڑا سا ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں آپ، اور آپ محسوس نہ کریں، سادات مومنین ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، سید الساجدین امام تھے۔ لیکن ایک سوال میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، کبھی سوچا ہے کہ زینب کربلا سے زندہ کیسے چلی گئی؟ کبھی سوچا ہے؟ ذرا گھر میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ زینب کربلا سے زندہ کیسے نکل گئی، حسین کی لاش چھوڑ کر کیسے چلی گئی، علی اکبر کی لاش چھوڑ کر کیسے چلی گئی۔ کبھی اس پر غور کیا کرو، لیکن آپ اس بات پر کہا کرو کہ زینب تجھ پہ سلام ہو، یہ ساری تکلیفیں تو نے برداشت کی ہیں یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، ورنہ زینب کے لیے اللہ اکبر وہاں سے امام حسین السلام کی لاش کو چھوڑ کر نکلنا۔ ایک راوی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میرے لیے سارے منظر میں بھول سکتا ہوں مگر ایک منظر نہیں بھول سکتا زادارو۔ وہ کہتا ہے کون سا منظر ہے؟ کہ جب بہن آتی ہے نا بھائی کی لاش پر،
اور سب سے پہلا سوال کرتی ہے انت اخی حسین، انت اخی حسین، کیا تو میرا باج آیا حسین ہے؟ مجھے سارے وطن بھول سکتے ہیں لیکن زینب کا بھائی کی لاش پیارا نہیں بھول سکتا۔ انت اخی حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ اس کے بہت سے میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر چھوڑتا ہوں میں، لیکن وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جناب زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا، کہا واہ محمدہ واہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ ھذا حسین، یہ تیرا حسین ہے، جن مرمل بالدماء، جو خون میں نہایا ہوا ہے، مسلوب الامامۃ والرضا، کہ جس کا امامہ اور رضا چھین لی گئی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد سننا جناب زینب کا مقام سننا، یہاں جناب ابراہیم ہوتے تو کام کھڑے ہوتے، اور اگر حاجرہ ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی، لیکن جناب زینب کہتی ہیں تقبل منی ھذا قربان، اللہم تقبل منی ھذا قربان، یہ قربانی قبول فرما لے۔ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں حسین حسین کرنے والوں، تمہیں بے شک حق پہنچتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، حسین کا حق ہے، حسین حسین کرو، لیکن ساتھ ساتھ زینب زینب بھی کیا کرو۔ میں جب جاتا ہوں نا میرے ساتھ کبھی زائرین کے ساتھ جاؤں اور حاجیوں کے ساتھ جاؤں تو پھر میں کیا کہتا ہوں، توجہ سے میری بات سننا، توجہ سے سننا۔ جب میں گزر رہے ہوتے ہیں نا اس بازار سے، جو بازار ہے حمیدیہ کا بازار ہے، جب اس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں خواتین کو کہتا ہوں آپ اوپر نہ دیکھیں، دکانوں کو نہ دیکھیں، اگر آپ زمین کی طرف دیکھیں، دیکھ کر یہ نیت کریں کہ ہم زینب کی سنت میں سعی کر رہی ہیں، ہم زینب کی سنت میں سعی کر رہی ہے، یا زینب بنت الحسین، زینب بنت علی چلی ہے، زینب بنت فاطمہ الزہرا چلی ہے۔ میں نے کہا یہ سوچ کر چلو، سوچ کر چلو۔ ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں، عجیب منظر ہے، غیرت مندو سادات مومنین، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں دیکھو اس دروازے کی طرف دیکھو، اس کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک جتنے مظلوم ہیں ان پر ظلم ہوا ہے، لیکن یہاں جتنا بڑا ظلم ہوا ہے ایسا کہیں نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کیا ظلم ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں 9 گھنٹے زینب کھڑی رہی اور دربار سجا رہا، یہاں بہت بڑا ظلم ہوا ہے، کائنات کی شہزادی کھڑی رہی، ننگے سر کھڑی رہی۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں ایک رسی میں بندھا گیا تھا اور ہم بازار سے گزرتے تھے، بھیڑ سخت تھی۔ جملہ مجھے معاف کر دینا، جملہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ہم میں سے شکایت کرتا تھا کچھ اس انداز سے، ہائے بڑا مشکل ہے، سچی بات ہے، بڑا مشکل ہے، کوئی اس انداز سے ہمیں ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ یعنی میں کیا کہوں، چلو مجھے کہنے دیجئے۔ جملہ امام نے خود فرمایا ہے ہمیں کوڑوں سے مارا جاتا تھا۔ غیرت مندو ایسا منظر کسی نبی سے نہیں ہوا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جب جناب مریم عیسیٰ کو لے کر رہی، کہتی ہے کہ متو قبل ھذا، کاش کہ میں سے پہلے مر گئی ہوتی۔ پتری زینب نے کیسے دربار بنائی، زینب نے یہ دربار کیسے ان کو جو ہے پیش کیا ہوگا، لیکن دین خدا کو بچانے کے لیے میں کبھی کبھی وہاں جاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو تاریخی موشگافیوں میں نہ پڑھو، یہ شام جو ہے جناب زینب کی مفتوح جاگیر ہے، اس میں چلا کرو اور ذرا سوچا کرو زینب اس کو تو نے فتح کیا ہے۔ میں اس فتح کی دلیل دیتا ہوں، جس شام کو، جملہ سننا میرا، جس شام کو علی کی ذوالفقار فتح نہ کر سکی، تھوڑی دیر توجہ رہے، جس شام کو علی کی ذوالفقار فتح نہ کر سکی،
جس شام کو حسن کی سلو فتح نہ کر سکی، اس شام کو ایک ننگے سر 50 سال سے زیادہ نہیں، اس کو ایسے نہیں سننا ہے، ننگے سر ہے، 50 سال سے زیادہ عمر ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، وہاں اس شام میں کھڑے ہو کر زینب نے اعلان کیا، یزید کد قیدک، تو کر دے جتنا کر سکتا ہے، لیکن ہماری کامیابیوں کے نشان تم نہیں مٹا سکتا۔ زینب نے، اور وہاں بالکل فاتح شام ہے جناب زینب، اعلان ہوتا ہے، یزید نے کہا میں رہائی دیتا ہوں۔ کیوں رہائی؟ اس کی ریزن لمبی ہو جائے گی۔ انقلاب آ گیا تھا پوری شام میں، صرف شام میں نہیں، خود یزید کے گھر میں انقلاب آ گیا تھا۔ اس کی بیوی ہند نکلتی ہے باہر، دربار میں آتی ہے، سر پہ چادر نہیں۔ یزید نے دیکھا، اٹھ کر چادر دینے کی کوشش کی، کہا نہیں تو میرے سر پہ چادر دیتا ہے؟ زہرا جائیے رنگے سارے مقید رکھیے دور۔ بہرحال انقلاب آ گیا، یزید مجبور ہو گیا چھوڑنے پر، کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، قید سے رہائی کا اعلان ہو گیا۔ دیکھیں آپ لوگ، خدا آپ لوگوں کو بچائے، لیکن دنیا میں دیکھا ہے جب قیدیوں کو رہائی ملے تو رشتہ دار آتے ہیں، کسی کے پاس کسی کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں نا، محل میں جیل میں پرانے کپڑے لے آتے ہیں، ایسے نئے کپڑے لے آتے ہیں، بہنیں بھائیوں کا استقبال کرتی ہیں، بھائی آتے ہیں بھائی کا استقبال کرتے ہیں۔ میں صرف آپ سے سوال کرتا ہوں، زین العابدین اور زینب کی جیل تو ختم ہو گئی، لیکن جب جیل سے نکلے ہوں گے کون استقبال کرے؟ میں کہتے رہتا ہوں کہ وہاں جناب زینب نے ایک دفعہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے جب آخری مرتبہ ودا کر کے نکلے نا، دائیں دیکھا اور نظر یمین و شمال، اور بائیں دیکھا اور پھر کہا یا فرسان الحجا اوشا سوارو بالی ارادی کو بلا تجھے بولا نہیں، میں حسین تمہیں آواز دیتا ہوں جواب نہیں دیتے۔ میں خیر جب زینب قید سے نکلی ہوگی، دائیں دیکھا ہوگا اور بائیں دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ آواز دی ہوگی عباس، علی اکبر، زینب رہا ہو گئی ہے، زینب رہا ہو گئی ہے، زینب رہا ہو گئی ہے۔ عزاداروں کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے زینب نے کہا کہ 3 دن ہم نے مجلس کرنی ہے، 3 گھر خالی کیے جائے۔ اس گھر میں مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ اب پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ سر واپس ملے۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، سر واپس ملے۔ جملہ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، حسین کا سر ملا، علی اکبر کا سر ملا، قاسم کے سر میں فرما کو ملا۔ بیویاں آئیں قریش کی، بیویاں آئیں، یقیناً جب بیویاں آئیں تو پتہ نہیں تھا نا، ہر ایک سے پوچھتی تھی